الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا، ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو ہماری مخلوق ہے جن اور انسان، وہ سارے ہی نافرمان نہیں ہیں، سارے ہی اللہ کے باغی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ یہدون بالحق، وہ لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے مطابق جب آپس میں کوئی نزاع، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسی حق کے مطابق آپس میں بھی فیصلہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ اس امت سے مراد میری امت ہے، امت محمدیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امت، اس کی دو امتیازی خصوصیات ہیں کہ یہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق آپس کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایک نبی کی امت کو یہ صفت عطا کی گئی تھی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے یہ صفت عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور حق کے راستے کی طرف بلاتے تھے اور اسی حق کے مطابق آپس کے فیصلوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کرتے تھے۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، ایک لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور دوسرا آپس میں کوئی نزاع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ جب تک امت میں یہ دو صفات پائی جاتی رہیں تو امت کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور ترقیاں عطا فرمائی، اور جب سے امت نے ان دو صفات کو چھوڑ دیا، ایک تو لوگوں کو حق کی طرف، ہدایت کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف بلانا چھوڑ دیا، اور دوسرا آپس کے جو اختلافات ہیں، آپس کے جو مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق کروانے کی بجائے یہ طاغوتی جو نظام ہے، شیطان کا جو سسٹم ہے، اس سے اپنے فیصلے کرانے لگے، تو یہ امت پستی میں گر گئی اور تنزل کا شکار ہوگی۔ اس لیے اگر آج بھی ہم اپنی سربلندی چاہتے ہیں اور
سرخروئی چاہتے ہیں تو ہم سب کو یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ ایک، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، سیدھے راستے کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، جنت کے راستے کی طرف بلانا۔ اور دوسرا، آپس کا کوئی بھی مقدمہ ہو، انسان ہے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہم کروائیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی آپس کا مسئلہ ہو تو علماء اکرام کے پاس جائیں، مفتیان اکرام کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ جی ہم دونوں کے درمیان یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر لیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر سارے جھگڑے جو ہے نا ختم ہو جائیں اور کوئی ان پر خرچہ بھی نہ ہے۔ آج کل عدالتوں میں، کچہریوں میں کتنے زیادہ خرچے بھی ہوتے ہیں، کتنا آنا جانا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کئی مقدمے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ مقدمہ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، پھر بیٹا لڑتا ہے، پھر بیٹے کے بعد پوتا لڑتا ہے، تو ایسے مطلب مقدمات ہی چلتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، اور پیسے بھی کتنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہی فیصلہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق کرائیں تو مفت میں فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہماری نہیں بھی ہے وہ بھی ہماری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ مسلمان ہیں، ہمیں تو فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کرانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا۔ سوال یہ ہوتا ہے پہلی آیت سے کہ دیکھیں جو دوسری قومیں ہیں، غیر قومیں ہیں، کافر قومیں ہیں، وہ تو نہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی ہیں اور نہ ان کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا میں اتنی کامیابیاں کیوں مل رہی ہیں، وہ اتنے مالدار کیوں ہیں، ان کے پاس اتنی مال و دولت کیوں ہے، یا ان کے ملک اتنے کیوں جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں اتنی ترقی کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے منکر ہیں، ہماری آیات کے، ہمارے قرآن کے، ہمارے دین کے منکر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، سنستدرجہم، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی ہے، استدراج عطا فرمایا۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو پکڑنا۔ کیا کرنا؟ آہستہ آہستہ کسی کو پکڑنا، مہلت دیتے رہنا۔ اور کلما جددوا لنا معصیۃ جددنا لهم نعمۃ۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمتیں ان پر کر دیتے تھے۔ جب وہ گناہوں میں آگے بڑھتے اللہ تعالیٰ کی اور ان پر نعمتیں ہو جاتی۔ ایک تو اس لیے کہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کچھ عطا نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس میں ان کو پھر واپس مڑنے کا راستہ نہیں ملتا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہماری پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر گناہ سے باز نہیں آتے۔ وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہلت ہوتی ہے اور استدراج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ جو مرضی ہے کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں من حیث لا یعلمون، پھر آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے پکڑوں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بہت سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ اور اسی پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
کہ بے شک میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری پکڑ، میری خفیہ تدبیر البتہ بہت سخت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا جب اس میں وہ خوب مگن ہو گئے، خوب مصروف ہو گئے، خوب خوش ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لی۔ تو اس لیے یہ استدراج کافر کو بھی ہوتا ہے اور مسلمان گناہ گار کو بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ مہلت دیتے ہیں اور گناہ کرنے کے باوجود بھی جو اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے، تو یہ کافر کو بھی ہوتی ہے اور مسلمان گناہ گار کو بھی یہ استدراج ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسا ہو تو بندے کو، اگر بندہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور ساتھ اللہ کی نعمتیں بھی اس پر ہیں، تو بندے کو تھوڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ استدراج ہی نہ ہو، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہی نہ ہو۔ صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء اللہ، جب ان پر دنیا کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہو جاتی تھیں بہت زیادہ، تو وہ کانپ اٹھتے تھے، ڈر جاتے تھے، کہتے کہ یہ نہ ہو یار کہ یہ جو اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ساری نعمت اللہ دنیا میں ہی دے دیں اور آخرت میں کچھ نہ دیں، ہمارے نیک اعمال کا بدلہ سارا دنیا میں ہی نہ دے دیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ استدراج اور مہلت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوراً گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان دو آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور جو ہم نے مخلوق ہے جو ہماری، اس میں امتن ایک ایسی جماعت بھی ہے، ایک ایسی امت بھی ہے، یہدون بالحق، جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے مطابق آپس کے جھگڑوں میں فیصلہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث، وہاں سے کہ لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو اسلام کو عزت اور سرخروئی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی سے محفوظ فرما، بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے روضے کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے کہ جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل سے پوری فرما، حاضرین مجلس کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہمارے اس مدرسے مسجد کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جتنے بھی لوگ خدمت کرتے ہیں ان کو دنیا آخرت میں بہترین اجر اور صلہ عطا فرما، ان سب کے لیے ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔